اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، حاضرین اجلاس عام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دل بدن کا قائد اور ڈرائیور ہے، اور انسان کی عقل اس کے دل میں ہوتی ہے، صحیح سمجھ اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ غالباً اسی لیے قرآن کریم نے سمجھنے اور فہم کی طاقت کا انتساب دل کی طرف کیا ہے، اور دل تک کوئی چیز اگر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے تو کان کے راستے سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سننے کی طاقت جاگتی ہے، اور جب ہم اور آپ سو جاتے ہیں، جسم کے باقی اعضاء آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہمارا کان جاگ رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نصیحت اس کے لیے ہے، عبرت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 36 اور 37 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ تباہ شدہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے، اور اجمالاً اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ کتنی ایسی قومیں گزر گئیں، کتنی ایسی بستیاں اجڑ گئیں جو طاقت و قوت میں اہل مکہ سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آیا، اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب نازل فرمایا، تو پورے کے پورے شہر میں دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، کہیں بھی ان کو پناہ نہ ملی، کہیں پر بھی ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملی۔ حل من محیص، کوئی بچانے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً گزشتہ تمام قوموں کا تذکرہ فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ فرعون کو اللہ نے جو سزا دی، قارون کو اللہ نے جو سزا دی، قوم لوط کو اللہ نے جو سزا دی، قوم نوح کو اللہ نے جو سزا دی، قوم شعیب کو اللہ نے جو سزا دی، تمام گزشتہ اقوام کو اللہ نے جو سزائیں دی ہیں، جو طرح طرح کی قسم قسم کے عذاب نازل فرمائے ہیں، ان واقعات کو، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، وہی عبرت حاصل کرتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے، یا غور سے وہ قرآن و حدیث کو سنتا ہے، غور سے تدبر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اور حاضر دماغی کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے سنتا ہے، اس کو عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، سدھرنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے چترکوٹی کے نوجوانوں، اے یہاں کے باشندوں، آپ کی سرزمین پر ہر سال سالانہ طور پر بھی
بلکہ آپ کے علاقے میں شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہو، کوئی ایسی مسجد ہو، کوئی ایسی دینی مجلس ہو جس میں قرآن و حدیث نہ پیش کی جاتی ہو، پروگرام نہ ہوتے ہوں۔ ہندوستان کے کونے کونے سے معتبر و جید علماء آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، قرآن و حدیث آپ لوگ بے شمار تعداد میں سنتے ہو، لیکن عمل کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا علاقہ باقی علاقوں کی طرح نظر آتا ہے، جہاں پر سال ہر سال کوئی بتانے والا بھی نہیں جاتا، اسی طرح سے آپ کی بستیاں بھی نظر آتی ہیں، آپ کی مسجدیں بھی اسی طرح سے خالی نظر آتی ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، یہ سالانہ طور پر ہر بار جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں جس میں لاکھوں پیسے خرچ ہوتے ہیں، قوم کی امانتیں جس میں خرچ ہوتی ہیں، کیا ان کا کوئی ماحصل نکل بھی رہا ہے؟ کیا لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں؟ کیا لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف قریب آ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کی گندی عادتیں چھوٹ رہی ہیں؟ کیا لوگوں نے شراب نوشی کرنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے جوا کرنا کھیلنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے غیبتیں کرنا چغلی کرنی چھوڑ دی؟ کیا نے دین اور جماعت و جمعیت کے نام پہ جھگڑنا لڑنا چھوڑ دیا؟ اگر ہم ان ساری چیزوں پر اور اپنے ماحول پر نظر رکھیں گے تو آپ کو رزلٹ زیرو نظر آئے گا، اور اگر تھوڑا پوزیٹیو انداز میں دیکھ لے تو رزلٹ آ بھی سکتا ہے، دکھائی بھی دے سکتا ہے، لیکن جس حساب سے یہاں پر پروگرام ہو رہے ہیں اس حساب سے نتیجہ بہت کم نظر آ رہا ہے۔